نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز میں خوش آمدید۔ آج قسط نمبر 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے حصے کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کے اوائل میں جب وحی کے نزول کے بعد آپ نے اپنی دعوت تبلیغ کا، خفیہ دعوت کا جو آغاز کیا، اور سینہ بہ سینہ انتہائی رازدارانہ انداز میں دعوت اسلام کا سلسلہ جاری تھا، اور مکہ کے جو نیک لوگ یا وہ افراد کہ جن کے دل مائل تھے آپ کی دعوت کو سن کر، جو آپ کی اس رازدارانہ تحریک کا حصہ بن رہے تھے۔ نبوت کے ان ابتدائی سالوں میں، اعلان نبوت کے بعد کے جو سال تھے، اس میں زیادہ تر تبلیغ، زیادہ تر پیغام اسلام خفیہ انداز میں ایک دوسرے تک منتقل کیا گیا۔ ارقم کا جو گھر تھا، جسے دار ارقم کے نام سے شہرت بھی ہے، وہاں پر چونکہ یہ آبادی سے ذرا نکل کے غار حرا کی طرف والے ایریے میں تھا، تو وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے رسول خدا کے پاس، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے جو قرآن کی نئی آیات نازل ہو چکی ہوتی ان کو سنتے، ان کو سیکھتے، سمجھتے، اور آپ کے اقتداء میں، آپ کی معیت میں نماز پڑھتے۔ اس کے بعد پھر انہی قرآن کو جو سیکھا ہے اس کو آگے اپنے قریبیوں تک منتقل کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمار یاسر جو اس محفل میں شریک رہتے تھے، جب وہ اپنے گھر گئے اور ان کے والد والدہ نے استفسار کیا کہ آپ یہ کہاں جاتے ہیں رات کو، بس حضرت عمار نے اپنے والدین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے پیغام کے بارے میں جب آگاہ کیا، تو وہاں سورہ مبارکہ تکویر کی آیات تھی کہ جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا اور اس حوالے سے ذکر ہے جس آیت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب وہ پیدا ہونے والی اس مولود سے، اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، وہیں جن بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ تو جناب عمار کی والدہ جناب سمیہ کہتی ہیں اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، کہ میرے والد نے مجھ سے پہلے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ مجھے میری ماں نے بچایا اور میرے والد سے چھپا کر رکھا، یوں مجھے پال پوس کے بڑا کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو ماحول تھا قریش کا اور مکے کا، اور وہاں پر جن کے پاس مال و دولت ہے، جو امیر تھے یا جو سرداران قریش تھے، ان کی اجارہ داری، اور پھر مظلوم اور محروم طبقے پر جو ظلم و ستم تھا، ان کے اوپر جبر و زیادتی تھی، ان سب سے آگاہ تھے، ان سب سے تنگ تھے۔ جب انہوں نے اسلام کے پیغام کو سنا، اور جب انہوں نے دین اسلام کے پیغام کو اور اس خوبصورت اور جاذب پیغام کو دہن صدق و صفا سے، رسول خدا کی اس پاک زبان سے آیات قرآنی کو جب سماعت کیا، تو ان کے دل اس بات کو قبول کر اٹھے، ان کے دل پکار اٹھے کہ یہ صدا صدائے برحق ہے۔ بس حضرت عمار یاسر
کی والدہ اور والد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بس یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے ان چند سالوں میں کہ جس میں خفیہ اور رازدارانہ تبلیغ تھی، تو اس میں پوری ایک ٹیم کی تیاری تھی کہ جن کی تربیت اللہ کے نبی خود کر رہے تھے، اور جن کو آنے والے اس مشکلات کے لیے کہ جو ظاہر ہے کہ جب اسلام کے اعلانیہ اظہار کا مرحلہ آئے گا تو اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ تو یہ جو رازدارانہ تبلیغ ہے، اس میں جو لوگ مسلمان ہوتے گئے، ان کی ایک ایسی مضبوط عقیدے کے حساب سے، نظریاتی حساب سے ایک ایسی تربیت اللہ کے نبی نے کی کہ بعد میں جب اعلان کیا، تیسرے سال میں بنی ہاشم کو دعوت، اور اس کے بعد جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہوا، پھر قریش کی طرف سے مظالم اور انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ان ابتدائی مسلمانوں پر، تو ان کے قدم نہیں لرزے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان ابتدائی سالوں میں اللہ کے نبی نے ان کی جو تربیت کی، ان کی فکری نظریاتی تربیت، جیسے حضرت عمار یاسر کو ان کے والد والدہ کی ایسی تربیت کی، اس طرح سے ان کو اسلام کے پیغام اور اسلام کے عقیدے پر مضبوطی سے کاربند کیا کہ ابو جہل نے بہت ظلم کیے، بہت زیادہ ستایا ان تینوں کو، اس خانوادے کو، یہاں تک کہ آگے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ حضرت یاسر اور جناب سمیہ کو اس نے شہید کر دیا اسلام کے شہداء میں سے۔ اسی طرح حضرت بلال ہیں، بلال ابن رباح، کہ جو غلام تھے امیہ کے، ان کے پاس بھی اللہ کے نبی کے اس ابتدائی عرصے میں جب یہ خفیہ تبلیغ کے ذریعے سے بلال کے دل نے بھی ایمان کی گواہی دی ہے، تو بعد میں یہ ایمان اس قدر راسخ تھا، یا میں یوں کہوں کہ ایمان لہو بن کر بلال کی رگوں میں دوڑ رہا تھا کہ اس ظلم و ستم کے باوجود، اس سختی کے باوجود کہ جو ان کے اس مالک کی طرف سے کہ جو ان کے وہ غلام تھے، کیے گئے، باوجود اس سختی کے، باوجود اس ظلم کے، اپنے نظریہ اسلام پر، عقیدہ اسلام پر، عقیدہ توحید پر باقی رہے۔ تو یہ اس دوران کا، یہ جو دورانیہ گزرا ہے خفیہ تبلیغ کا، اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو نشست و برخاست ان افراد نے کی ہے، تو اس میں ایک ایسا انداز، اس طرح کے انداز کے ساتھ اسلام کے پیغام کو ان لوگوں کے دلوں تک منتقل کیا کہ پھر جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے ہیں۔ بس سب سے پہلے جس وقت اعلانیہ تبلیغ کا مرحلہ شروع ہوا، تو اللہ کے نبی کو اپنے اقربا سے دعوت کا آغاز، دعوت اسلام کے آغاز کا حکم ملا، اور سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے نزول کے ساتھ کہ اپنے نزدیکیوں کو آپ انذار کریں، تنبیہ کریں، انہیں عذاب سے ڈرائیں، عذاب الہی کے بارے میں آگاہ کریں۔ پس اللہ کے نبی نے اس حکم کے مطابق بنی ہاشم کے جو جتنے بھی افراد تھے سرکردہ، ان کی دعوت کی۔ اس اقربا کی جو دعوت تھی، بنی ہاشم کی دعوت، اس واقعے کو میں بیان کروں گا آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب فروغ ابدیت سے، صفحہ نمبر 169 میں رقم طراز ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مامور کیا تاکہ اپنے اقربا کو اپنے دین کی دعوت دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر پہلو کا جائزہ لیتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 15 سال سے تجاوز نہیں کرتی تھی، حکم دیا کہ کھانا تیار کریں، اس کے ہمراہ دودھ بھی تیار کریں۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے 45 آدمیوں کو دعوت دی اور ارادہ کیا کہ اس دعوت مہمانی کے دوران اپنے پوشیدہ راز کا اظہار کریں، لیکن افسوس کھانا کھانے کے بعد اس سے پہلے کہ آپ باتوں کا آغاز کرتے، آپ کے ایک چچا ابو لہب نے اپنی سب کو بے بنیاد باتوں سے مجلس کے ماحول کو اس قدر بگاڑ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحت نہ دیکھی کہ اپنے موضوع رسالت کو پیش کریں، اس لیے آپ نے اسے دوسرے دن پر ٹال دیا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح کھانے کی دعوت کی گئی، دودھ بھی ہمراہ رکھا گیا،
اور یہ جب ضیافت ترتیب دی گئی اور اب جب کھانا سب کھا چکے تو آپ نے اپنے قبیلے کے سرداروں کی طرف رخ کیا اور اپنی بات کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی توحید سے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے خاندان سے اور اپنے اقربا سے کہ جن کو کھانے پر دعوت دی تھی، آپ نے فرمایا کسی وقت ایک جمعیت کا رہنما، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جماعت کا رہنما جو ہے وہ اپنی قوم سے، اپنی قوم کے افراد سے جھوٹ بولے۔ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، میں خدا کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اور تمام اہل دنیا پر مبعوث ہوا ہوں۔ اور فرمایا کہ میری قوم، جس طرح کہ اس دنیا سے انسان مرتا ہے اور مر کر جاتا ہے، ویسا ہی ہے کہ جس طرح تم نیند میں سو جاتے ہو، اور اللہ اس موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، بالکل اسی طرح کہ جیسے تم نیند کے بعد دوبارہ بیدار ہو جاتے ہو۔ اور جب تمہیں دوبارہ اللہ زندہ کرے گا تو ہر کوئی اپنے عمل و کردار کے مطابق خیر پائے گا، اور اپنے جس کا عمل برا ہوگا تو وہ سزا پائے گا۔ اور خیر یہ ہے کہ جو نیک ہوگا اس کے لیے دائمی جنت ہے، اور جو بھی برا ہے، بدکار ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اضافت کرتے ہوئے فرمایا کہ حاضرین، میں آپ سب کے لیے وہ چیز لایا ہوں کہ اس سے بہتر پورے عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے اس طرح کا پیغام نہیں لایا جو پیغام میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ بس خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں، یعنی میں تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں، ایک خدا کی عبادت کی طرف، ایک خدا کی آگے سجدہ ریز ہونے کی طرف، یعنی دعوت توحید۔ اور آپ نے کہا تم میں سے کون ہے کہ جو اس امر میں، اس کام میں، اس بار گراں کو اٹھانے میں میرا مددگار ہوگا، میرا ساتھ دے گا، یہاں تک کہ وہ تمہارے درمیان میرا بھائی، میرا وصی اور خلیفہ ہو۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہاں تک پہنچی تو ساری مجلس پر خاموشی چھا گئی۔ ان میں سے ہر ایک اس مقصد کی عظمت و بزرگی اور اپنے کام کے انجام کی فکر و سوچ کے سمندر میں ڈوب کر رہ گیا۔ یکایک حضرت علی علیہ السلام، جو ان دنوں 15 سال کی عمر کے قریب تھے، مجلس کی خاموشی کو توڑ دیا اور ایک بلند و رسا آواز میں عرض کی، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ رسول اکرم نے آپ کو بٹھا دیا اور اللہ کے نبی نے اپنی بات کا 3 دفعہ تکرار کیا، لیکن ہر دفعہ سوائے حضرت علی علیہ السلام کے کسی نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقربا کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہا، اے لوگو، یہ جوان میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے، اس کی باتوں پر کان دھرو اور اس کا حکم مانو۔ اس وقت مجلس ختم ہو گئی۔ حاضرین نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی، اس حالت میں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس نئی بات پر بحث کرتے جا رہے تھے۔ ساتھ ہی جناب حضرت ابو طالب کو از راہ مذاق کہتے جا رہے تھے کہ اب تمہیں اپنے بیٹے علی کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ وہ تیرا حاکم ہے، اس کی اطاعت تجھ پر لازم ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو حقائق کا علم نہیں تھا، نہ مستقبل پر ان کی نظر پڑ سکتی تھی۔ یہاں پر آیت اللہ جعفر سبحانی لکھتے ہیں کہ آغاز رسالت ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا وصی قرار دیا، اپنا بھائی قرار دیا۔ بس یہ نبوت اور امامت کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ جس روز اللہ کے نبی نے اپنا تعارف بحیثیت نبی کے کروایا، اسی دن ہی اپنے جانشین کا بھی اعلان اور تعارف کروا دیا۔ بس یہاں پر آج کی باتوں کو میں مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے مرحلے کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ آپ تمام جو ہمارے ساتھ اس سیریز میں شامل ہیں، سن رہے ہیں لیکچرز کو، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا سب کی حاجات کو پورا فرمائے اور سب کی دعاؤں کو
مستجاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔